بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اور آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کل اور پرسوں دو نیوز آئی ہیں۔ ایک پرسوں نیوز آئی ہے، ایک بالی ووڈ کے مشہور اداکار جو تھے، ہالی ووڈ کے بھی تھے، عرفان خان، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور کل ایک نیوز آئی ہے، رشی کپور صاحب جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بیسیکلی اس چیز میں میں نہیں جانا چاہوں گا کہ موویز دیکھنا حرام ہے، حلال ہے، یا جو بھی ہے، یہ علماء بہتر جانتے ہیں اس چیز کے حوالے سے۔ بٹ میں بات بیسیکلی جو کرنا چاہتا ہوں وہ موت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عرفان خان جو ہے وہ 53 ان کی ایج تھی، 53 میں فوت ہو گئے۔ میں ویسے سوچ رہا تھا کہ فار ایگزامپل میری 27 سال ایج ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ کب میں نے فوت ہونا، لیکن اگر میں نے 53 54 میں جا کے فوت ہونا ہے تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کتنے سال ہیں۔ 27 سال، میکسیمم 26 سال، 27 سال، اور یہ نہیں کہ آدھی زندگی میری گزر چکی ہے۔ نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ہم نے کب فوت ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو، نہ تو ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا، اسلام میں جو سوسائڈ ہے، خودکشی ہے، وہ حرام ہے۔ وہ اسی وجہ سے حرام ہے کہ یہ جان جو بیسیکلی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کو ہمیں خود لینے کا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک، اب میں آپ کو فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک، آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے ایک بستی میں بھیجا جو بہت ویران تھی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بستی کس طرح سے اللہ پاک کی ذات آباد کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ میں بار بار ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ جو انبیاء کرام کو جن فیز سے گزارا جاتا ہے، وہ بیسیکلی ہم جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ سبق ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے موت دے لی، نیند کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی کہ علماء کرام کا جو کہنا ہے، تفسیر جو کہتی ہے کہ نیند کی حالت میں اللہ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور وہ ان کا گدھا بھی تھا، ان کا کھانا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، جب پھر 100 سال بعد ان کو دوبارہ حیات بخشی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مطلب آدھا دن یا اس طرح سے، کیونکہ جب وہ ان کی روح قبض کی گئی نیند کی حالت میں تو صبح کا ٹائم تھا، اور جب وہ جاگے تو اس وقت عصر کا ٹائم تھا، ان کے 100 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے پھر بتایا کہ 100 سال تک آپ جو ہے نا سوئے رہے ہیں، آپ کو 100 سال تک موت دی تھی، اور پھر ان کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے نا وہ کیا، لیکن دوبارہ گدھا اپنی اصل حالت میں آ گیا اور بولنے لگا، مطلب جیسے گدھے آوازیں نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے سورہ کاف میں پڑھا ہوگا کہ جو غار والوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، کاف بیسیکلی غار کوئی کہتے ہیں، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب کئی سو سال کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اور تفسیر میں کئی جگہ پہ 300 سال آتا ہے، کئی جگہ پہ کچھ آتا ہے۔ تو ان کو بھی اسی طرح سے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے جب وہ اٹھے، غار والے جو تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں بچپن میں کتابوں میں بھی یہ واقعہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ پوچھنے لگے کہ کتنی دیر ہم سوئے ہیں نا، تو ایک نے کہا کہ غالباً ایک دن، ایک نے کہا شاید اس سے بھی آدھا دن۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ مطلب کئی 100 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس غار کے اندر سلائے رکھا۔ اب یہ چیز دیکھیے کہ جیسے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جب انسان مطلب فوت ہوگا بروز قیامت، یا جب فوت ہونے کے بعد اس میں مفہوم بتا رہا ہوں، پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ یہی کہے گا ایک دن یا اس سے کم۔ بیسیکلی دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، جو یہ ہم لوگ اس زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں نا اور موت کو بھول جاتے ہیں۔ میرا بیسک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جب انسان کو موت یاد ہو جاتی ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے واپس لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک،
پھر انسان کی زندگی آٹومیٹیکلی اس چیز کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن واپس لوٹ کے جانا ہے, یہ دنیا عارضی ہے, میں یہاں پہ ایز اے کہہ لو کہ مہمان ہی ہوں کچھ سالوں کے لیے. اور آپ ویسے بھی اپنے سراؤنڈنگز میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, 60 سال 70 سال, ٹھیک ہے, میکس 80 سال ہو جائے گی کسی کی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, 90 تک بہت ریئر کیسز میں 100 تک کوئی بندہ جاتا ہے. اور پھر بھی مطلب ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اللہ نے وہ صورت میں فرمایا, سورۃ تکاثر میں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم مال کی ہوس میں, لالچ میں, دوڑ میں اتنا بڑھ گئے یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, مفہوم بتا رہا ہوں میں آیات کا. بیسیکلی ہمیں یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ارد گرد کئی لوگ مرتے ہیں یار, ٹھیک ہے, ہر روز کئی لوگ مرتے ہیں. کوئی بیماری سے مر رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے, کسی کی اچانک موت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جوان بندے جا رہے ہیں اس دنیا سے. ہمیں بیسیکلی سبق سیکھنا چاہیے اس چیز سے کہ ہم نے ایک دن واپس جانا ہے. جیسے میں آپ کو اپنی اگزامپل دے رہا تھا کہ اگر میری 27 سال عمر گزر چکی ہے تو میں سوچ رہا تھا, اگلے پل کا نہیں پتہ, ہو سکتا ہے کہ اگلے پل کوئی روح قبض ہو جائے, اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ویسے دیکھ رہا تھا کہ اگر میری بھی اتنی 50-55 سال عمر ہوتی ہے تو میرے پاس 25-26 سال وقت ہے ٹوٹل. تو ان 25-26 سال جو پیچھے 27 سال گزر چکے ہیں وہ آپ سمجھ لیں گے اللہ معاف فرمائے مجھے, ایک قسم کے ویسٹ کیے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ کے. ہم ہمیشہ, میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ ترقی نہیں کرنی چاہیے انسان کو, ترقی انسان کو ضرور کرنی چاہیے. ایون کہ اللہ نے بھی غور و فکر کا حکم دیا ہے کہ زمین و آسمان پہ جو لوگ غور کرتے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرتے ہیں, وہ بڑے اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں, ٹھیک ہے, بشرطیکہ کہ اس پہ ایمان لے کے آئیں, اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آنے والے ہیں. تو اللہ کو بڑے وہ لوگ پسند ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیسیکلی زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, اپنی موت کو بھول جاتے ہیں. ہم دیکھتے تو ہیں کہ حصار بن جاتا ہے, اس حصار میں ہمیں موت یاد رہتی ہے جب تک ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں یا کچھ عرصہ کچھ ٹائم وہاں پہ گزارتے ہیں, اس وقت ہمیں موت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے بھی ادھر جانا ہے. پر جیسے ہم اس سرکل سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے. جبکہ ریئلٹی یہی ہے یار کہ ایک دن ہم لوگوں نے چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. ایک نسل میکسیمم ہمیں یاد رکھے گی, میکس میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور وہ بھی میں مطلب بہت زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نسل یاد رکھے گی. وہ بھی کچھ عرصہ یاد رکھے گی پہلے, ایک دو مہینے تک, پھر عید شب رات پہ کسی بھی خاص موقع پہ, اور اس سے اگلی نسل تو آپ بھول ہی جائیں گا, ٹھیک ہے. میکس انسان, میں آج جب دیکھتا ہوں جو میرے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں, یقین کر جائیں آپ, یہ باتیں کوئی بھی نہیں کرتا, اتنی کھری باتیں کوئی نہیں کرتا. میرے پیارے جو اتنے دنیا سے جا چکے ہیں نا, میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے پیاروں کو دفن کیا, خود اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کو دفن کیا. آج جب ہم لوگ, میں اسپیشلی ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. یقین کر جو, اتنے خوبصورت لوگ اس دنیا سے چلے گئے نا. لیکن آج جب میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی وہ اس دنیا میں آئے ہی نہیں. اور بالکل سیم ٹو سیم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ انسان کو ہمیشہ اس دنیا میں اگر انسان 50 60 70 سال کے لیے آیا ہے تو انسان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں. جیسے آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیں, ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, اور بہت سارے نام اس طرح کے ہیں جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 100 سال ہو گئے. 2021 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو 100 سال پورے ہو جائیں گے اس دنیا سے گئے ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن آج بھی اقبال کو دنیا یاد کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ریزن ہوگی نا, سوچیں اس چیز کو کہ انسان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے. اور جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے زندگی نہیں گزاریں گے نا, ہماری زندگی سمجھ لیں بیکار ہے. نہ تو ہمیں مرنے کے بعد کوئی یاد رکھے گا, ایون کہ اس دنیا میں بھی ہمیں کوئی یاد نہیں رکھے گا, ہمارے جیتے جی بھی. بیسک ہر انسان کا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا, ایک ڈیوٹی ہے انسان کی. ہمیں تو ادب اور خدمت خلق سکھائی جاتی ہے, جو کہ بیسیکلی اگر انسان غور کرے تو انسان کی جو اولین ڈیوٹیز ہیں ان میں سے ڈیوٹیز ہیں انسان کی, ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ تو ادب ہے, اور
خدمت خلق میری ناقص عقل کے مطابق۔ باقی موت سے بیسیکلی جو ہے نا، کسی کی موت سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ دیکھو جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں نا معاذ اللہ، جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، جتنے بادشاہ گزرے ہیں دنیاوی، ہر بادشاہ نے انکار کیا خدا کا، ٹھیک ہے، مطلب ہر سے مراد ہے کہ جنہوں نے بھی انکار کیا، لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں گزرا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ پہلے نمبر پہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں گزرا اس روئے زمین پر جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ اب مائیکل جیکسن کی آپ ایگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا تھا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، ڈونرز رکھے ہوئے تھے اس نے، نہ ہارٹ ڈونیٹ کرنے والے، ہر بندہ مطلب اس کے پاس تھا، اور ڈاکٹرز تھے، سارا کچھ تھا کہ میں مروں نا۔ وہ جب مرا تو کیا سامنے آئی تھی چیز یہ سامنے آئی تھی کہ زیادہ پرہیز کرنے سے مر گیا، کہ وہ اتنا اس نے پرہیز کیا تھا کہ اس کا انٹرنل اسٹرکچر سارا ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ موت جو ہے نا، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ پلیز رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس چیز کو یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جب سمجھ میں آ جائے نا انسان کے کہ یار موت ہے جو برحق ہے، میں نے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے میں نے، جب اللہ چاہے گا تب انسان کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو لوگوں کی باتیں زیادہ تکلیف نہیں دیتی، انسان کو اس دنیاوی دکھ زیادہ دکھ نہیں لگتے، انسان کا جو ہے نا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی اسے کوئی دکھ گھیرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ انسان کا ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی مضبوطی آتی ہے، تقویت ملتی ہے ایمان کو۔ آپ لوگ بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز۔ اللہ حافظ۔